الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزو، دوستو اور بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس بظاہر یہ چھوٹی سی حدیث ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ حدیث بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین یہ حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم جھوٹ کا سہارا لیں گے تو ہم ہلاکت کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم سچی بات کریں گے اور سچ کا سہارا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سچی بات کرنے کے طفیل میں اللہ تعالی ہمیں نجات دلائیں گے۔ یہ جو جھوٹ کی عادتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ یکایک اچانک نہیں پیدا ہوتی، بلکہ حالات، ماحول، معاشرہ یہ جو ہے اسے جھوٹا آدمی بناتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں ان کے والدین ہوتے ہیں۔ جو بچے بچپن ہی سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بڑے ہونے کے بعد وہ عادی جھوٹے بن جاتے ہیں، تو ان کا جائزہ جب لیا گیا تو پتہ چلا کہ بچپن میں ان کے والدین نے ان کے جھوٹ کہنے پر کبھی انہیں روکا نہیں، کبھی ٹوکا بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی انہیں کسی قسم کی کوئی سزا دی، بلکہ مزید جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ گھر کا ہی ماحول کچھ ایسا تھا کہ اس ماحول میں بچے کی جو زندگی گزری، جو پلا بڑھا، تو وہی ماحول کے اثرات میں یہ بھی جھوٹا بنتا چلا گیا۔ مثال کے طور پر بچے جب سوجھ بوجھ کو ہوتے ہیں، سمجھداری کو آتے ہیں بچپن ہی میں، تو اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بہت ہی ڈیرنگ اور دلیری کے ساتھ والدین اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا فون آ گیا تو والد صاحب کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں، یا کوئی چیز مانگنے کے لیے آ گیا تو والدہ کہتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب تو ہمارے گھر میں ہیں، اور پھر یہ کہلوا رہے ہیں ہم سے کہ بھائی والد صاحب گھر میں نہیں ہے۔ بچیاں دیکھتی ہیں کہ گھر میں تو یہ سارا سامان رکھا ہے جو ہمارے پڑوس ہم سے مانگنے کے لیے آئے تھے، جس چیز کا تقاضا کیے تھے وہ چیز تو گھر میں موجود ہے، لیکن والدہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو اب یہیں سے بچوں کو لگتا ہے کہ اس قسم کی باتیں جھوٹ جو ہے شمار نہیں ہوتی، اور ایسا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے جو آئیڈیل ہوتے ہیں نا تو ان کے والدین ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کر ان کے اساتذہ ان کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں کے والدین اور اساتذہ جس طریقے سے جو رویہ بچوں کے سامنے اختیار کرتے ہیں تو بچے جو ہے اسی میں وہ رنگ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی والدین کو بچوں کے سامنے جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچے نے اگر کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات کہہ دی تو والدین کو فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، بچے ہیں، آہستہ آہستہ ساری چیزیں سیکھ جائے گا،
لیکن میرے عزیز دوستو، یہ جب ہم نظر انداز کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ غلط عادتیں جھوٹ والی ان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ بڑے ہونے کے بعد اس جھوٹ کو یہ جھوٹ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میرا فن ہے، یہ تو میرا ہنر ہے کہ میں لوگوں کو الو بنا دیتا ہوں، اور میری جھوٹی بات کو بھی لوگ جو ہے بالکل سچی باتیں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن و حدیث کا ہم جب جائزہ لیں، شریعت مطہرہ کو ہم دیکھیں، تو اس میں جو ہے جھوٹ کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی میں 4 باتیں ہوں گی تو وہ پکا منافق ہوگا، اور جس آدمی میں ان 4 میں سے اگر ایک بات بھی ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ بندہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ان 4 باتوں کی وضاحت پیارے آقا نے فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور جب وہ گفتگو کرے، کسی سے بات چیت کرے، تو جھوٹ بولے۔ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، تو پتہ چلا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی جو ہے منافقت کی ایک علامت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب وہ کسی سے جھگڑے تو فحش گوئی کرے، یعنی گالی گلوچ کرے، گندی باتیں کرے، تو پتہ چلا کہ جھگڑے اگر ہوتے ہیں تو اس میں گالی گلوچ سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سنجیدگی سے سامنے والے کی بات سن کر بڑے ہی اطمینان سے وہ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اور جو گالی گلوچ کرے گا تو حدیث شریف کے مطابق وہ آدمی منافقت اس کے اندر پائی جائے گی۔ اور ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور برائیاں جہنم کی آگ تک لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آدمی کو ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن ہی سے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں اور خود بھی جھوٹ سے بچیں، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے ہر آدمی کو بے شمار برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہی برائیاں پھر جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر جھوٹ بولنے کا ایک خطرناک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ سچائی کی طرف نہیں آتا سچائی کی طرف، بلکہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں اس آدمی کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک طرح اس پر جھوٹ کی لعنت کی ایک مہر لگ جاتی ہے۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کرو اور وہ اس میں تمہیں سچا سمجھ رہا ہو۔ ہم کسی سے کوئی جھوٹ بات کر رہے ہیں اور ہمارے اس جھوٹ کو وہ ہمارا بھائی سچا سمجھ رہا ہے اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو،
مطلب یہ ہوا کہ بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور سننے والا اس کو سچا سمجھتے ہوئے اس پر یقین کر لیتا ہے، تو اس میں جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، فریب اور دھوکہ بھی ہے، یعنی کہ گناہ پر گناہ ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آدمی کو چاہیے کہ خود بھی جھوٹ بولنے کی لعنت سے بچیں اور اپنی اولاد اور اپنے تمام متعلقین کو بھی جھوٹ کی لعنت سے محفوظ رکھنے کی کوشش اور سعی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹ کی لعنت سے بچائے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔